ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتلاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تمہیں اللہ کافی ہے اور تم بچا لیے گئے ہو، نیز شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی اس خاص ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے، اور یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفہ کو کر لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو سچے دل سے کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفہ کی برکات بتاؤں تو آپ اس وظیفہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ آج کل ویسے بھی ذی الحج مبارک کے مہینے کے مبارک دن چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں وظائف کا کرنا بہت ہی بڑی کامیابی کی امید ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ دن بہت ہی اہم ہے اور ہمیں کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے، کیونکہ اس وظیفہ کی برکات سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کوئی بھی شخص سچے دل سے کر لیتا ہے، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کریں گے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا، اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں، اس سے اس وظیفہ کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو میں نے جس کسی کو بھی بتایا ہے اس کا مقصد اس کو ضرور حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے، اور وظیفہ کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جب تک اس وظیفہ کا اثر آپ کو حاصل نہ ہو آپ نے وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ 5 منٹ کا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، یا نیا کاروبار نہیں ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، رزق میں وسعت نہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، قرض کا بوجھ ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض دینے والے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے حسد سے پریشان ہیں، رشتہ داروں کے ڈر سے پریشان ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نہیں ہے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، تو اس خاص وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو اس وظیفہ کے تمام فوائد حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، جب آپ 2 سنت ادا کر لیں اور فرض ابھی پڑھنے ہوں تو آپ نے تب یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سنت پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع۔ یہ آپ نے دونوں جب ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو آپ نے 1 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، اور جب یہ ورد مکمل ہو جائے تو آپ نے 150 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔
آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے اور سچے دل اور پوری لگن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 150 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اگر وظیفہ کا فائدہ حاصل ہو تو اسے ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو حل کرے اور اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو بے شمار رزق عطا کرے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا وسیع رزق ہو اور اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہو تو وہ دن میں کم سے کم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے اور خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک دفعہ بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، انشاءاللہ وہ خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری میں ترقی ہو اور وہ بڑے عہدے پر فائز ہو تو وہ روزانہ 150 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتلاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تمہیں اللہ کافی ہے اور تم بچا لیے گئے ہو، نیز شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بھی اس خاص ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے اور یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اتنا خاص ہے کہ جو اس وظیفہ کو کر لیتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفہ کو سچے دل سے کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس وظیفہ کی برکات بتاؤں تو آپ اس وظیفہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے کہ جو بھی بندہ کسی بھی حاجت کے لیے یہ خاص وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ آج کل ویسے بھی ذی الحج مبارک کے مہینے کے مبارک دن چل رہے ہیں اور ان دنوں میں وظائف کا کرنا بہت ہی بڑی کامیابی کی امید ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں کرتا ہے، اس لیے یہ دن بہت ہی اہم ہے اور ہمیں کوئی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے کیونکہ اس وظیفہ کی برکات سے تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کوئی بھی شخص سچے دل سے کر لیتا ہے، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے کریں گے تو آپ کو آپ کا مطلوبہ مقصد ضرور حاصل ہوگا اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں، اس سے اس وظیفہ کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو میں نے جس کسی کو بھی بتایا ہے اس کا مقصد اس کو ضرور
ضرور حاصل ہوا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے اور وظیفہ کے دوران کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور جب تک اس وظیفہ کا اثر آپ کو حاصل نہ ہو آپ نے وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ 5 منٹ کا عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی یا نیا کاروبار نہیں ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، رزق میں وسعت نہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، قرض کا بوجھ ہے، قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض دینے والے ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے حسد سے پریشان ہیں، رشتہ داروں کے ڈر سے پریشان ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نہیں ہے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے، تو اس خاص وظیفہ کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کریں گے تو آپ کو اس وظیفہ کے تمام فوائد حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے جو فجر کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، جب آپ 2 سنت ادا کر لیں اور فرض ابھی پڑھنے ہوں تو آپ نے تب یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سنت پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا سمیع۔ یہ آپ نے دونوں جب ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو آپ نے 1 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، اور جب یہ ورد مکمل ہو جائے تو آپ نے 150 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے اور سچے دل اور پوری لگن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 150 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو رزق عطا کرے گا۔ اگر وظیفہ کا فائدہ حاصل ہو تو اسے ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات کو حل کرے اور اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو بے شمار رزق عطا کرے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا وسیع رزق ہو اور اس کے رزق میں برکت ہی برکت ہو تو وہ دن میں کم سے کم 1 تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھا کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے اور خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے 1 دفعہ بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، انشاءاللہ وہ خیر و عافیت سے گھر واپس لوٹ آئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری میں ترقی ہو اور وہ بڑے عہدے پر فائز ہو تو وہ روزانہ 150 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔